اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کے مختلف مذاہب کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہودی، عیسائی، سابئین اور مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ فرمایا کہ میں کسی نام کو دیکھتا نہیں ہوں بلکہ میں لوگوں کے کام کو دیکھتا ہوں، ان کے اعمال اور ان کے عقائد پر میری نظر ہے کہ وہ کیسے عقائد اور نظریے رکھتے ہیں اور اعمال کیسے کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں دو باتیں چھوٹ گئی تھیں۔ ایک میں نے کہا تھا سابئین کی تشریح کروں گا، بھول گیا تھا۔ تو سابئین یہاں یاد رکھیے کہ ہمارے علماء نے، اسلاف نے جو تشریح کی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ دنیا میں جو مذاہب ہیں وہ دو قسم کے مذاہب ہیں۔ ایک مذہب ہے حنیفیت اور ایک ہے سابئین۔ سابئین کا دور ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے ابراہیم علیہ السلام تک، یہ عروج تھا ان کا۔ اس کے بعد بھی کافی چلے ہیں یہ لوگ، مطلب سابئین یہی لوگ ہوتے تھے۔ اور دوسرا مذہب حنیفیت ہے۔ حنیفیت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تھی، مطلب انبیاء کرام یہی تو حنیفیت ہے، لیکن اصل بنیاد رکھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اور آج تک اور آخری بنیاد ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حنیفی، سابئین میں بھی تین گروہ آتے ہیں: برہمن، مجوسی اور بدھ مت۔ یہ سابئین میں ہے، برہمن، مجوسی اور بدھ مت۔ اور پھر مسلمانوں میں، اس میں حنیفیت میں یہودی، عیسائی، مسلمان۔ بعد میں پھر ان کے عقائد بدلتے رہتے ہیں ایک شخص سے۔ اگر جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں بہت نیک ہوں اور وہ بہت برا ہے، تو پھر اس کے کہنے سے تو وہ نیک نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اگر کوئی یہودی کہتا ہے کہ میں حنیفیت میں ہوں، تو اس کے کہنے سے تو نہیں ہوتا، اس کے اعمال کو دیکھا جائے گا۔ لیکن آتے اسی زمرے میں ہے کہ یہودی، عیسائی، مسلمان یہ حنیفیت میں آ گئے، جن کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اور پھر سابئین جو نوح علیہ السلام کے بعد سے شروع ہو گئے، وہ ہے برہمن، مجوسی، بدھ مت۔ اچھا، یہ سابئین کا عجیب نظریہ تھا کہ قیامت نہیں ہے، دنیا ہی دنیا ہے۔ اور پھر جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا تھا، وہ آگے چل کر پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ کوئی 300 بت تھے، 300 بلکہ 307 بت تھے، 300 چھوٹے چھوٹے بت تھے۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں سورج خدا ہے، سورج کی پرستش کرتے ہیں یہ لوگ ہیں، ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اور آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ تو مختلف پھر ان میں فرقے آتے ہیں عجیب، ہر روشن چیز کو معبود سمجھتے ہیں، آگ ہے، سیارات ہیں اور سورج وغیرہ ہے۔ تو ان کی عبادت یہ سائبین لوگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ان کا جو آخری بادشاہ سائبین کا، یزدجر نام تھا اس کا، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران پر چڑھائی کی اور ایران کو فتح فرمایا، تو ان کا بادشاہ تھا یزدجر ان کا بادشاہ تھا۔ ایران تو فتح ہو گیا، یہ بھاگ گیا، گرفتاری سے بچنے کے لیے چین میں جا کے پناہ لے لی، اور اس کی 3 صاحبزادیاں تھیں، 3 شہزادیاں تھیں، تینوں گرفتار ہو گئی، اسیر بن گئی اور مدینہ طیبہ پہنچا دی گئیں۔ ان تینوں شہزادیوں میں سے ایک سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے شادی فرمائی، جن کے پیٹ سے
قاسم پیدا ہوئے، سالم پیدا ہوئے تو سالم پیدا ہوئے، پھر ایک دوسری شہزادی ان سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شادی فرمائی، اور ان کے بطن سے حضرت زین العابدین پیدا ہوئے، اور جو تیسری شہزادی تھی وہ ان سے محمد بن ابو بکر نے شادی فرما لی، اور ان کے پیٹ سے قاسم پیدا ہوئے۔ تو یہ 3 شہزادیوں کا تذکرہ ہوا۔ تو جب سیدنا فاروق اعظم نے ان پر قبضہ کر دیا، ایران پر، اور یہ ان کا ایک نظریہ اور بھی بتا دوں کہ یہ کہتے ہیں جیسے سورج پرستی وغیرہ، یہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا ایک نظریہ اور بھی ہے کہ خدا 2 ہوتے ہیں، 2 طرح کے خدا ہیں۔ نعوذ باللہ، ہمارا تو نظریہ ہے کہ اللہ پاک ایک ہی ہے، ایک ہی سب کچھ کرنے والا وہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں 2 طرح کے خدا ہوتے ہیں، ایک شر کا خدا ہے، ایک خیر کا خدا ہے، ایک بھلائی کا خدا ہے، ایک برائی کا خدا ہے۔ بھلائی کے خدا کو کہتے ہیں یزدان، بھلائی کے خدا کو یزدان کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور برائی کے خدا کو اہرمن کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو عجیب نظریات ہیں کہ اس کے بعد پھر دوسرا جو مذہب تھا وہ کیا تھا؟ حنیفیت۔ حنیفیت میں جو ابتدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ حنیف کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لفظ سے پتہ چلتا ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، قرآن کریم میں یہی کہتا ہے کہ واتخذوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو پکڑے رکھو، تھامے رکھو مضبوطی کے ساتھ، کیونکہ وہ حنیفہ ہے، ایک سائڈ ہے، سب سے الگ تھلگ ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ، ان کو کہتے ہیں حنیفیت۔ پھر حنیفیت میں یہودی آ گئے، پھر عیسائی آ گئے، اور مسلمان آ گئے۔ آگے چل کر اس کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم جناب پاسداران ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، عیسائی کہتے ہیں نہیں نہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم ان کے نظریات پہ چلتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں نہیں، تم کیا چلتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ تو ہم چلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائیں گے انشاءاللہ، وہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود سائڈ لیتے ہیں مسلمانوں کے، بھئی یہ مت دیکھو کہ کون ابراہیم علیہ السلام سے دور ہے اور کون قریب ہے، یہ دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو جو انہوں نے زندگی میں کیے، ان کے عقائد و نظریات کو کون اپنا رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا، مسلمان حج کرتے ہیں، یہودی کہاں کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام وہ صفا مروہ وغیرہ وغیرہ، زمزم، یہ ساری چیزیں حج کا موقع، یہ قربانی، یہ کون کر رہا ہے؟ مسلمان ہی کرتے ہیں نا، یہودی اور عیسائی تو نہیں کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دین ابراہیم پر مسلمانی ہے۔ خیر یہ الگ ٹاپک ہے، وہ آیت کریمہ جب آئے گی تو پڑھیں گے۔ ایک بات تو یہ رہ گئی تھی، دوسری آیت یہ آیت بھی رہ گئی تھی، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا، یہ آخری آیت میں نے نہیں پڑھی تھی۔ فَجَعَلْنَاهَا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو بنایا، یہ یہودیوں کو، بلکہ وہ سبت والے، ہفتے والے دن والے، جن کو اللہ پاک نے سزا دی، عذاب نازل کیا، جن کے جوان بندر بن گئے اور ان کے بوڑھے خنزیر بن گئے، تو اس واقعے کو اللہ فرماتے ہیں فجعلناہا، اس واقعے کو ہم نے بنایا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور آنے والے خلف آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اس کو عبرت بنایا، وموعظۃ للمتقین، اور متقی اور پرہیزگار اور ان کے لیے ایک واعظ ہے، ایک نصیحت ہے کہ دیکھو بھئی انہوں نے نافرمانی کر دی تو اللہ رب العالمین نے ان کو عبرت بنا دیا۔ تو ابھی آج کی آیت ہے، تو فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم فرماتے ہیں کہ گائے ذبح کر دو۔ ہاں، یہ شروع میں جو میں نے کہا تھا کہ اس سورت کا نام ہے سورہ بقرہ، بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو، تو گائے کا واقعہ ابھی یہاں سے شروع ہو گیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اس کا کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک امیر و کبیر انسان تھا، بڑا شریف انسان تھا، بنی اسرائیل میں تھا، پیسے والا تھا، دولت مند بھی تھا، شریف بھی تھا، نیک بھی تھا، لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ تو اتفاق یہ دیکھیں کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی، پھر اس کا ایک بھائی تھا، اس کا وہ بھائی فوت ہو گیا، بھائی کی بیوی بھی فوت ہو گئی، بھائی کا ایک بیٹا رہ گیا، اور خود اس کی اپنی بیوی فوت ہو گئی، ایک بیٹی رہ گئی۔ اس کے گھر میں اب ایک بیٹی ہے، اور پھر اس نے اپنے بھتیجے کو پالنا شروع کیا۔ اس کے گھر میں یہ دو بندے تھے، خود تھا اور اس کی بیٹی تھی،
اور اس کا بھتیجا تھا. بھتیجے کو پالتا رہا، آخر کار بھتیجا بڑا ہو گیا، اس کی بچی بھی بڑی ہو گئی. تو اس نے سوچا کہ ابو کہا کرتا تھا کہ چچا کی بیٹی سے میں نے شادی کرنی ہے. اس نے یہ درخواست کی تو چچا نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، بلائے بیٹی کو، بیٹی آپ شادی کرنا چاہتے؟ اس نے کہا نہیں، میں خوبصورت ہوں، یہ بدصورت بندہ ہے، میں اسے شادی نہیں کرتا. تو چچا نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، آپ فکر مت کریں، الحمدللہ میرے پاس دولت ہے، میں کسی سے بھی تیری شادی کرواتا ہوں، اس کی رائے نہیں تو کوئی بات نہیں. تو اس نے سوچا کہ میں نے شادی ہی اس سے کرنی ہے. اب باپ کے سامنے، چچا کے سامنے بول تو نہیں سکتا تھا. وہ اس بارے میں سوچتا رہا. پھر شیطان ایسے مواقع پر مختلف پٹیاں پڑھاتا ہے انسان کو. آخر کار اس نے سوچا کہ بھئی اس کی شادی میں بہت فوائد ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی چچا کے مرنے کے بعد، چونکہ بہت بڑے دولت مند ہے چچا جی، تو ساری دولت بیٹی کو جائے گی، اور بیٹی کسی اور سے شادی ہو گئی تو پھر دولت میرے پاس نہیں آئے گی. یہ میں شادی کروں گا تو دولت میرے پاس آئے گی. اب وہ عورت لڑکی مانتی نہیں ہے. ایک یہ تھا. تو جب میری شادی کروں گا دولت میری ہو جائے گی، تو شادی میں نے ہی کرنی ہے. اور دوسری بات پھر سوچا کہ یہ تو مانتی نہیں ہے، تو پھر ایسا کیوں نہ کروں کہ چچا جان کو قتل کرتا ہوں. میں وارث بنوں گا، پھر میں زبردستی اس لڑکی سے شادی کروں گا، اور پھر جائیداد میری ہو جائے گی. اور اس کا طریقہ ایک اور بھی سوچا اس نے، وہ یہ ہے کہ اس قبیلے سے ہٹ کر دوسرے قبیلے میں چھپکے سے چاچا جان کو لے جاؤں گا، اور وہاں جا کے قتل کر دوں گا، اور خود بھاگ کر آ جاؤں گا، اور پھر قتل کا الزام اس قبیلے پہ رکھوں گا. پھر وہ خون بہا بھی، اور خاص کر یہ میرا چچا جو ہے نا وہ بہت امیر انسان ہے، شریف انسان ہے، تو اس کا خون بہا بھی بہت زیادہ ہوگا، تو لہٰذا وہ خون بہا بھی لے لوں گا. تو یہ سازشیں کر کے جناب ایک رات کو چچا کو کسی بہانے سے لے گیا کہ فلاں بندہ آپ کو بلا رہے تھے، چلے میں بھی ساتھ چلتا ہوں. ادھر جا کے جناب اندھیری رات میں چھپکے سے وار کیا، چچا جان کا پیٹ پھاڑ دیا، قتل کر دیا، وہ مر گئے، خود بھاگ کے ادھر آ گئے. صبح پتہ چلا کہ فلاں نیک انسان اور شریف انسان اور دولت مند انسان جو بہت امیر انسان تھے وہ فوت ہو گئے، کسی نے مار دیا ہے. پتہ چلا اس نے اپنے آپ کو پاگل بنا دیا، میرے چچا کو، میرے باپ کو مار دیا گیا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں. تلوار اٹھائی، لوگوں نے پکڑا بھی، قصہ ختم کرتے ہیں. پھر یہی ہوا کہ آخر کار کہ بھائی خون بہا. اب اس قبیل والوں نے کہا کہ بھائی ہم خون بہا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے قتل میں ملوث ہیں، تو نہیں دیں گے. اتنے اچھے انسان کو قتل کون کر سکتا ہے؟ اگر ہم خون بہا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قتل کر رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے نہیں دیا. تو پھر جھگڑا ہو گیا. اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک قتل ہوا ہے، فلاں شخص کا قتل ہوا ہے، بڑا شریف انسان تھا، وہ خیر خواہ انسان تھا، اب پتہ نہیں چلتا اس کو قتل کس نے کر دیا ہے. تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ ایک دعا کریں گے اللہ سے. دیکھیں ان کا نظریہ بھی یہی تھا، آپ دعا کریں گے اللہ سے، اللہ تعالیٰ خود بتا دیں گے قاتل کون ہے. اور آج کل ہمارے کچھ وہ عجیب سا نظریہ رکھنے والے کہ مطلب اللہ ہمارے نظریات کو ٹھیک فرما دے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم عظیم انسان ہو، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں محمد صلی اللہ تعالی وسلم. یہ سب کا نظریہ ہے. لیکن خدائی صفات کو تو ہم اللہ کے رسول کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں جیسے عیسائیوں نے کیا. عیسائی بھی تو گمراہ اس لیے ہوئے کہ اپنے نبی کو خدا تک پہنچا دیا، اور ہم بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تک پہنچائیں گے، تو پھر ہم میں اور عیسائی میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جو اللہ کی خوبیاں ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، وہ اللہ ہی کی ہیں. اللہ کی خوبیوں کو اور صفات کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھونڈیں گے تو پھر ہم بھی عیسائیوں کی طرح گمراہ ہو جائیں گے. تو لہٰذا غیب کی خبر رکھنے والا اللہ ہے، غیب دان اللہ ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، قل، میرے پیغمبر، قل فرما دیجئے، لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. جب اللہ خود فرما رہے، کہلوا رہے اللہ کے رسول سے قرآن کریم کی زبانی، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں؟ نظریہ عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے. تو
یہودی بھی یہی کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ سے دعا کریں، جب دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کو بتا دیں گے، تو غیب جاننے والا اللہ ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی غیب کی خبریں بتائی ہیں، قیامت کے متعلق، حشر کے متعلق، جنت کے متعلق، دوزخ کے متعلق، قبر کے متعلق وغیرہ، یہ جتنی غیب کی خبریں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں، اپنی طرف سے تو نہیں بتائی نا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا کرتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے بتایا۔ جب اللہ نے بتایا تو غیب نہیں ہوا نا، غیب دان اللہ ہے، یہ نظریہ رکھنا چاہیے۔ باقی شان و شوکت، عزت و مرتبہ وہ اتنا زیادہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات، سب سے بڑی ہستی ہے، اور ان کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ان کی اطاعت کی جائے گی تو جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، نہیں تو ختم۔ تو یہ اعتدال والا عقیدہ اور نظریہ رکھیں، اللہ کی صفات کو انبیاء میں مت ڈھونڈا کریں۔ تو آگے لوگ بھائی موسیٰ علیہ السلام قاتل کا بتا دیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو موقع مل گیا، کیونکہ بنی اسرائیل کا ایک گندا عقیدہ تھا، غلط نظریہ تھا۔ نظریہ وہ پہلے جو بتایا تھا، وہ بچھڑے کی عبادت کرنا، گوسالے کی عبادت کرنا، خاص کر جو 12 قبیلے تھے ان میں سے ان کا نظریہ تھا، باقی 2 قبیلوں کا نظریہ اچھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو موقع مل گیا، اللہ پاک سے دعا کی، اللہ جی کیا کیا جائے؟ تو اللہ پاک کو تو وہ تو علیم بذات الصدور ہیں، وہ دل کے راز کو بھی جانتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے راز کو پہچان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو فرمایا میرے پیغمبر ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، آپ ڈائریکٹ ان کو نہ بتائیں، آپ میں کوئی اور طریقہ اس کا بتا دیتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کوئی گائے ذبح کر دو۔ وہ گائے ذبح کرنے کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ قاتل کون ہے۔ اب وہ گائے کو ذبح نہیں کر سکتے تھے بیچارے، ان کا نظریہ تھا کہ بھائی گائے تو مقدس ہے، گائے تو ماں ہے، جیسے آج کل یہ ہندو کہتے ہیں گائے تو خدا ہے، نعوذ باللہ، خدا اتنا بیوقوف جانور خدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ موقع تھا ان کو۔ اب یہاں سے وہی بات چل رہی ہے، پھر انہوں نے گائے ذبح نہیں کیا، سوالات 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 کے مطلب ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم سوال کرتے جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کریں گے، آخر کار موسیٰ علیہ السلام کہ دفع ہو جاؤ، آؤ میں تمہیں خود بتاتا ہوں قاتل کون ہے۔ ان کا یہ مطلب تھا، لیکن نہ موسیٰ علیہ السلام ٹلے نہ اللہ رب العالمین، بس ان کو کہا یا بھائی ٹھیک ہے تمہارا سوال ہے، سوال کا یہ جواب ہے، لیکن تمہیں گائے ذبح کرنی پڑے گی۔ تو وہ اسی کا ذکر ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی اپنے قوم سے، ان اللہ یأمرکم، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں، ان بے شک اللہ پاک یأمر حکم فرماتے ہیں کم تمہیں، ان تذبحوا بقرہ، ان یہ کہ تذبحوا کہ تم ذبح کرو، ان تذبحوا تم ذبح کرو، بقرہ کوئی گائے ذبح کر دو، پھر اللہ پاک بتا دیں گے، پھر پتہ چلے گا قاتل کون ہے، اس عظیم شخص کا، اس نیک شخص کا قاتل کون ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیں گے۔ قالو کہنے لگے، یہودی کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اتتخذنا ہزوا، موسیٰ جی آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، اتتخذنا ہزوا، ہم کہتے ہیں کہ بھئی قاتل کا بتا دیں کہ اس عظیم شخص کو، اس نیک آدمی کو کس نے قتل کر دیا، ہمارا جھگڑا ہو رہا ہے، آپس میں جھگڑ رہے ہیں ہم لوگ، تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم یہ کہتے ہیں قاتل کا بتا دیں اور آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرتے ہیں، آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قالو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، قال فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کی جاہلوں والی باتیں مجھ میں ہوں، جس تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہتے ہو سارا دن، مذاق شذاق، یہ آج کل ہمارے بھی ہیں، بس مذاق کسی کو ٹارگٹ بنا اور اس کا مذاق اڑا دو، یہ حرام ہے اسلام میں۔ عام نارمل مذاق کی اجازت ہے، لیکن یہ کسی کو ٹارگٹ بنا کے اس کا مذاق اڑانا یہ تو بالکل غلط ہے، حرام ہے۔ تو فرمایا قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کی جاہلوں میں سے بن جاؤں، یعنی میں بھی مذاق اڑانا شروع کر دوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں مذاق اڑانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اچھا تو پھر گائے ذبح کرنی پڑے گی۔ قالوا ادع لنا ربک، گئے پھر میٹنگ کی، پھر کہا چلو دوبارہ چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر اس سے کچھ سوال کرتے ہیں، شاید وہ ٹل جائے۔ قالو کہنے لگے ادع لنا
آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، یبین لنا بیان فرما دے ہمارے لیے، ما ہی وہ کیسی گائے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام گائے تو بہت ساری ہوتی ہیں، بہت ساری، کیسی گائے ہو، آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا دعا ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، قال فرمایا، انہ یقول، اللہ فرماتے ہیں، انہ یقول بے شک وہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ کہ وہ ایک ایسی گائے ہو، لا فارض ولا بکر، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، نہ چھوٹی سی گائے ہو نہ بالکل بوڑھی ہو، اوان بین ذالک، اوان درمیان میں ہو، بین ذالک اس کے درمیان میں ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو اور بچی بھی نہ ہو وہ۔ ففعلوا ما تؤمرون، اب کرو نا جو تمہیں حکم ملا ہے، ففعلوا، اٹھو جاؤ ذبح کر دو، ما تؤمرون جو تمہیں حکم ملا ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، جاؤ کرو، بیٹھے کس لیے ہو۔ وہ گئے، پھر گائے ذبح نہیں کی، پھر آ گئے، پھر سوال شروع کر دیا، قالو کہنے لگے، ادعو لنا ربک، دعا کیجئے اپنے رب سے ہمارے لیے، یبین لنا ما لونہا، یبین لنا بیان فرما دیجئے ہمارے لیے، ما لون، اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جی کیسا رنگ ہو۔ اچھا یہاں آپ کو ایک حدیث اس پاک کے متعلق عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں اپنے رہبر سے کبھی بھی زیادہ سوالات مت کرو، زیادہ سوالات کرو گے خود پھنس جاؤ گے۔ دیکھو اللہ نے شروع فرمایا گائے ذبح کر دو، تو کوئی بھی گائے ذبح کرتے تھے، اب انہوں نے جناب ذبح نہیں کی، سوالات پہ سوالات کرتے خود پھنستے گئے، آگے پھر ذکر مشکلیں پڑ گئے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول بے شک وہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ وہ ایک ایسی گائے ہو، صفراء پیلے رنگ کی ہو، صفراء پیلے رنگ کی ہو، زرد رنگ کی ہو، اور وہ بھی فاقع گہرا پیلا، فاقع لونہا، اس کا رنگ گہرا ہو، پیلا ہو، اور پیلے میں بھی گہرا پیلا جو کالے کی طرح نمایاں ہو، پہلے گہرا بھی ہوگا پھر تھوڑا کالا جیسا لگے گا، تسر الناظرین کہ وہ ایسی خوبصورت اس میں کلرنگ ہو کہ تسر الناظرین لوگوں کو خوش لگے، واہ کیا کلر ہے اس کا، کیا رنگ ہے، کیا خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، تسر و خوش رکھے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، جو دیکھے دیکھتے ہی خوش لگے اس کو، بہت اچھی گائے ہے، تو ایسی گائے ڈھونڈ کے لاؤ۔ پھر گئے، پھر گائے ذبح نہیں کی، پھر واپس آ گئے، پھر سوال کیا، قالو کہنے لگے، ادعو لنا ربک، پھر اپنے رب سے دعا کیجیے ہمارے لیے، یبین لنا کہ وہ بیان فرما دے، ما ہی وہ کیسی گائے ہو، کوئی اور خاص نشانی بتا دے، کیونکہ ان کا نظریہ غلط تھا نا کہ وہ گائے ذبح کرنا چاہتے نہیں تھے، اس لیے بار بار سوال کرتے تھے، مقصد یہ تھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ جائے کہ چھوڑو تم ذبح ہی نہیں کرتے ہو، میں تمہیں قاتل کا بتا دیتا ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اور نشانی لو، ان البقرہ تشابہ علینا، وہ کہنے لگے ما ہی کیسی گائے ہو، ان البقرہ بے شک گائے جو ہے نا، تشابہ مشابہت رکھتی ہے، علینا ہم پر، مشابہت بھئی ہم نے جب دیکھا پیلے رنگ کی گائیں بہت ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ایسی گائے جو جوان ہو، نہ بوڑھی نہ بچی، اس طرح کی بھی گائے بہت ساری ہے، پیلی گائے بھی بہت ساری ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن کوئی اور خاص نشانی بتا دیں۔ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم یقیناً انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون، پھر ہدایت پائیں گے، پھر یعنی رہنمائی ہماری کر دیں، اس دفعہ آپ بتا دیں، پھر ہم اسی طرح کا ذبح کریں گے۔ قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ یقول اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ کہ وہ ایسی گائے ہو، لا ذلول محنت مشقت والی نہ ہو، کہ اس پر لوگوں نے محنت کی ہوئی ہے، بس صبح سے لے کر شام تک اس پر محنت کرتے رہتے ہیں، تثیر الارض، اس سے زمین پھاڑتے ہیں، یعنی ہل چلاتے ہیں اسی سے، ولا تسقی الحرث، نہ اس کو کنویں میں باندھ کے پھراتے ہیں، پانی نکالنا
جسے باندھتے ہیں نا، پھر وہ ڈبیاں ہوتی ہیں، وہ پھر وہ چین ہوتی ہے ڈبیوں کی، وہ چلتی رہتی ہے، ادھر سے پانی اس طرح، مطلب وہ سارا وہ کھیتیوں کو پانی پلاتے ہیں اسی سے. تو ولا تسکل حرس، نہ اس سے پانی پلا دیا گیا ہو، نہ اس سے جنا اس کو ایسے ذلیل کیا گیا ہو، یا محنت مشقت سے لی کہ زمین پہ سے ہل چلا، یہ مشقت والا کام بھی اس سے نہ لیا گیا ہو، گھر میں کوئی کھڑی رہی ہو یہ ہو. اور آگے فرمایا مسلمتن، صحیح سلامت تندرست ہو، لا شیۃ علی فیہا، اس میں کوئی عیب اور کوئی داغ دبا، کوئی زخم شخم بھی نہ ہو. اب تو جناب کام خراب ہو گیا، جاؤ ڈھونڈو اس کو. آپ جا کے بیچارے ڈھونڈتے ہیں، پیلی گائے تو ملتی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن وہ بوڑھی ہے. اگر بوڑھی بھی نہیں ہے تو پھر وہ چھوٹی سی ہے، پھر انتظار کرو جوان ہو جائے. اگر جوان بھی ملتی ہے لیکن اس پہ محنت و مشقت کی ہوئی ہے، کبھی اس پہ ہل چلایا گیا ہے، کبھی اس سے پانی نکالا گیا ہے، یا تو یہ کام بھی نہیں ہے لیکن اس میں ایک زخم ہے، ایک عیب ہے، کان کٹا ہوا ہے، فلاں فلاں. تو یہ دیکھیے اب مسئلہ کھڑا کر دیا ان کے لیے. اس کا بھی ایک بڑا واقعہ ہے، سنا ہوگا. کسی فرمان بردار بیٹے کی اللہ پاک نے سن لی، اور اس سے جا کے خریدنی، اس نے بڑی قیمت لگائی کہ بھئی اس کو ذبح کرو، پھر اس کی پوری کھال کو سونے سے بھر کے دو، یہ اس کی قیمت ہے. آخر وہ مجبوراً انہوں نے ایسا کرنا پڑا. آگے فرمایا کہ قال، فرمایا انہو یقول، یہ تو ہو گیا. قال الآن جئت بالحق، اب انہوں نے کہا ابھی آپ نے ٹھیک کہا. الآن جئت بالحق، موسیٰ علیہ السلام ابھی آپ نے حق بات کی، سچ بات کی، ٹھیک ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں فذبحوها، تب جا کے ان ظالموں نے اس گائے کو ذبح کر دیا. وما کادوا یفعلون، وہ ایسے کرنے والے نہیں تھے. وہ ان کا مطلب یہی تھا کہ گائے ذبح نہ کی جائے، اس لیے تو ٹال مٹول کرتے رہے بار بار. وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے، مجبوراً ان کو گائے ذبح کرنی پڑی. تو چونکہ رکوع ختم ہے، لیکن آخری آیت پڑھ لیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ٹائم کافی ہو گیا، انشاءاللہ اس سے آگے کل مزید پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.